ہلو، کون؟ میں دلشاد۔ دلشاد کیوں فون کرتے ہو؟ 11-12 مس کال دکھ رہا ہے۔ فون کیوں اٹھا رہے ہو تم لوگ بھائی؟ ارے کون ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ دلشاد کہاں سے بول رہے ہو؟ یو پی۔ بہت پریشان ہو کیا؟ کوئی مدد کی ضرورت ہے کیا؟ میں مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مناظرے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ضرورت ہے، مطلب آپ مناظر ہیں؟ نہیں، مناظر کے لیے دعوت ہے اس کو، امتیاز طلبی کو۔ ان سے کون کرے گا؟ کون کرے گا مناظرہ ان سے؟ اشفاق احمد کرے گا۔ تو اس سے بات کرا، اشفاق سے بات کرا۔ ہاں پہلا اس سے تو اشفاق سے جو بولا ہے کہ جا کے تو بات کر بھائی، اس کو مناظرے کا چیلنج ہے 6 مہینہ سے۔ کس نے چیلنج کیا ہے؟ کس نے چیلنج کیا ہے؟ مفتی ساجاد نے کیا، اشفاق نے کیا۔ تو تم کیوں فون کر رہے ہو؟ میرا شاگرد ہے، اس لیے مجھے جاننا ضروری ہے کہ اس سے بات کرائیے، وہ مناظرہ کرے یا پھر وہ ڈیٹ بتائے۔ اچھا، شہزاد اور اشفاق تمہارا شاگرد ہے؟ جی۔ ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ دلشاد۔ تمہارے پاس پڑھا ہے دونوں؟ نہیں، میں پڑھا ہوں ان کے پاس۔ تو تم کو اس نے بھیجا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے اس کا؟ بھائی مناظرہ کرنا ہے، مرد والے بچے ہو تو نہیں، مرد والا بالکل صحیح بات ہے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ دیکھو، مناظرہ کھیل نہیں ہے، یہ جو اصول ضوابط کے تحت پہلے ان کو مناظرے کی دعوت دی گئی، چٹھی لکھ کے دی گئی۔ ارے میری سنو گے، نہیں سنو گے؟ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا کچھ سننے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ سامنے والے کی سنو بھی۔ جو کام یہ ہے، مین بات ہے، مین بات بولو۔ وہی مین بات پر ہی بات کر رہا ہوں میں تم سے، وہاں سے بھاگ نہیں رہا ہوں۔ تم نے کہا تمہارا استاد اشفاق رضا اور مصباحی مناظرہ کرے گا مفتی امتیاز پلمبی صاحب سے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم کو اس دونوں نے بولا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تم کو ہی بھیجا ہے وہ اپنا؟ جس طرح مثال کے طور پر سننا میری بات سننا۔ ارے میری بات سننا، سنو پہلے، مجھے بولنے دینا، ابھی کیوں کاٹ رہا ہے؟ ویڈیو دیکھ کے نا شرمکار ہو رہا ہے ہاں کہ 6 مہینے سے کوئی دعوت دے رہا ہے، یہ قبول کر رہا ہے لیکن بھاگ رہا ہے ادھر ادھر۔ ہاں، میری بات سننا، کون بھاگ رہا ہے؟ اس پر جواب دو۔ ارے ہاں، اسی پر ہی بات کر رہا ہوں۔ مناظرے کے باہر نہیں جا رہا ہوں میں، ہاں مناظرے کے باہر نہیں جا رہا ہوں۔ ہاں، بتاؤ کیا بولنا ہے۔ جب تمہارا شہزاد مصباحی وہ خود مناظر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے خود کہا تھا کہ مناظر نہیں ہے وہ، دوسرے کو کیونکہ میرے سے فون میں گفتگو ہوئی اس کی 2 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا ہے وہ۔ تو ہاں، 2 مرتبہ بھاگا ہے، چینل میں سن لو، گفتگو پڑی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے مناظرہ کا چیلنج کیا تو مفتی امتیاز پلامبی صاحب نے اپنی طرف سے مجھے وکیل بنا کر کے چینل میں میرا نمبر ڈال دیا انہوں نے، اور کہا جن کو مناظرہ کے متعلق گفتگو کرنی ہو حافظ علی اصغر صاحب سے رابطہ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو شرم غیرت دلائی گئی بار بار تو مجبور ہو کر فون کیا شہزاد مصباحی نے۔ تو جب میں نے گفتگو کی تو اس کی حالت سے خراب ہوئی، فون کاٹ کے بھاگا ہو۔ پھر کیا کیا اس نے جب مجبور ہو گیا کہ علی اصغر سے بات نہیں کر سکتا تو عبد المصطفیٰ حشمتی کو لے کے آیا، اس نے فون کیا۔ تو جب اس نے کہا کہ فون میں مناظرہ کر لے، بولا ٹھیک ہے، شرائط طے کرو، فون کاٹ کے وہی بھاگا۔ پھر کس کو لے کے آئے گا؟ صوفی کلیم رضوی کو بھیجا اس نے مجھے میسج کیا کہ علی اصغر تو کس طرح مناظرہ کرے گا، آمنے سامنے، فون کال پہ، واٹس ایپ پہ؟ تو میں نے کہا کہ میں فون کال مناظرہ کروں گا شرائط طے کر کے، ٹھیک ہے؟ بات ہو گئی۔ اب جب میں نے فون کیا اس کو تو فون میرا نمبر بلاک کر دیا صوفی کلیم نے۔ دوسرے کو لائن پہ لیا، ہمارے ساتھی کو، اس نے فون کیا، غلطی سے اٹھا لیا، اس نے نیا نمبر تک کر کے کٹائی کی، میں نے فون کاٹے بھاگ، گالے ماں بہن کی گالی دیا اس نے، صوفی کلیم رضوی نے، سمجھے؟ تو یہ تمہارے مفتیوں کی حالت ہے، علی اصغر سے فون میں بات نہیں کر سکتا ہے، اور علی اصغر کے بڑوں سے آمنے سامنے مناظرے کی بات کر رہے ہو، تو کم سے کم تھوڑی بہت سوچنا چاہیے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اچھا ہو گیا، ہاں، تو مناظرہ کرے گا، اس کو ویڈیو بنا کے ڈیٹ بتانے بولیے۔ ہاں، مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی کسی نے فون کیا، سنو نا، ہاں بولو۔ دلشاد، اس سے پہلے بھی کل یا پرسوں کسی نے فون کیا تھا، تو اس سے میں نے بات کہی ہے کہ مفتی امتیاز پلامبی صاحب کو میں اپنے پاس بلاؤں گا، تمہارا جو بھی مناظر ہو میرے پاس لے کر آؤ، آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لیں گے۔ اس طرح لومڑی کی طرح، ادھر بھپکی کی طرح سوشل میڈیا میں چلاؤ مت، آ جاؤ، ہمت ہے تو علی اصغر کے سامنے۔ یہ دور سے چلا کر کے اپنی شہرت جتلاتے ہو کہ ہم تو مناظرہ چیلنج کر رہے ہیں۔ علی اصغر کہہ رہا ہے آ جاؤ علی اصغر کے پاس، علی اصغر مفتی امتیاز پلامبی صاحب کو بلا لے گا،
اگر ہمت ہے، دم خم ہے، اپنے دھرم پر یقین ہے اور اپنے مجدد کو مسلمان مانتے ہو تو آ جاؤ علی اصغر کے سامنے. یہ بات پہنچاؤ گے اس تک؟ بول رہا ہوں ویڈیو بنا کے ڈیٹ بتانے بولیے کہاں جا رہا ہوگا. ویڈیو نہیں میں ابھی تو ٹھیک ہے، تم کو بھیجا ہے نا تو میرے ساتھ اب ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم وکیل بن کر آئے ہو، تم کو میں کہہ رہا ہوں گجرات آ جاؤ، تمہارے مناظر کو لے کر کے علی اصغر بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. مفتی امتیاز علی اصغر سے مناظرہ امتیاز سے ہوگا. ہاں تو لے کے آ جا. کب آتا ہے بھائی؟ تم لوگ کو 6 مہینہ سے کہہ رہا ہوں امتیاز سے بات. ارے ہم تو تیار ہے، تم کو بھاگ رہے ہو. جب تم آئے بھاگ کیوں رہے ہو؟ تم لوگ ایک بات بتاؤ، تم لوگ حق پر ہو تو کال کیوں نہیں اٹھا؟ جب انہوں نے کال تو کیا تم کو، ضرور تھوڑی ہے. اچھا یہ بتاؤ دلشاد ہر دن 20 بار فون کر رہا ہے دلشاد امتیاز کال ہی نہیں اٹھا رہا ہے. نہیں، میری بات سنو. جس طرح مفتی امتیاز پلامی صاحب نے میرا نمبر دے دیا تو میری ذمہ داری میں بات کروں، اسی طرح تم کو بھیجا ہے وکیل بنا کر کے وہ دونوں، پھر تم مجھ سے بات کرو نا. اگر تم کہو، سنو میری بات، اگر تم کہو گے مفتی امتیاز پلامی سے بات کراؤ تو میں کہوں گا تم شہزاد مصباحی سے بات کراؤ، پھر تم سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر تم آ رہے ہو بات کرنے کے لیے اس کی طرف سے تو میں کیوں نہیں بات کر سکتا ہوں؟ اور تم کہو گے مفتی امتیاز صاحب کو لے کر آؤ تو میں کہوں گا تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارا مصباحی کو لے کر آؤ، بات ختم ہو گئی نا. تو لے کے آؤ اس کو تم مفتی تیرا مصباحی سے. مناظرہ اشفاق کا امتیاز ہاں جس سے ہوگا تو بات تو میں وکیل میں ہوں نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اگر سنو اگر تمہیں اپنے دیکھو، ہر جو ہاتھی چلتا ہے نا کتا بھوکتا رہتا ہے، تو ہاتھی پھر کے نہیں لگتا ہے. ہر ایرے گہرے اٹھ کے آ جائے گا، ویڈیو بنا ڈالے گا، سب کا جواب دینے سے بدل ہماری ہے کیا؟ کوئی بھی کتا آ جائے گا اٹھ کر کے. پہلے مناظرہ کرتا اگر وہ حق. میری بات سنو، اشفاق کو فون لگاؤ، دیکھنا خالی علی اصغر کا نام سن کر کے حالت خراب ہوتی ہے، ایک جملہ سننے کی تیار نہیں ہوتا. مطلب نہیں ہے وہ مناظرہ. تمہارا مصباحی کو لگاؤ، بات کراؤ اس سے میری. ڈیٹ بتاؤ، ہم کسی کو لیں گے نہیں، تم کو میری بات سنو، ابھی تم کو میں ڈیٹ بتا دوں گا، جگہ بتا دوں گا، لیکن کل مصباحی کہے گا میں دلشاد کو نہیں پہچانتا ہوں، تو تم کو پہچانتا ہے، اس کی دلیل کیا؟ مجھے پرسنل بھیجو، ایک وائس بھیجو کہ ہم مصباحی صاحب نے کہا ہے کہ دلشاد ہمارے طرف سے وکیل ہے، جو بھی طے کریں گے میں اس کے لیے ماننے تیار ہوں. تو یہ وائس تم بھیجو مجھے مصباحی کی طرف سے. اور تمہاری کیونکہ میں وکیل ہوں، ان کے چینل میں میرا نمبر پڑا ہوا ہے، دلیل ہے. تم ان کی طرف سے وکیل ہو، تمہارا تو پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے ایرے گہرے گری کچھ سے نکل کر کے، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ امتیاز کو بلاؤ. ارے وہ تمہارے طرف تھوڑی ہیں، تو بڑے شخص ہیں، اور ایرے گہرے تھوڑی بات کرے گا وہ. کیسے بڑے ہیں؟ اس لیے تو مناظرے کے لیے بلا رہے ہو تم لوگ، بڑے ہیں اس کے لیے تو نا. اگر بڑے ہوتے تو امکان قسم کی کیا بات ہے، اس کا تجربہ بتاتے. بتاؤں تم کو؟ بتاؤں تم کو پتا ہے امکان کسے کہتے ہیں، کس بھی کسے کہتے ہیں؟ وہ تو بات کرو، انکار قسم کی جو بات لکھی ہے اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ نہیں سمجھتے ہو؟ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ تم اس کے شاگرد ہو، تم کو یہی تعلیم دیا اس نے، مصباحی نے. تم کو شرم آنی چاہیے، تم تو اس کو رسوا کر دیا ہے تم تو. اچھا تو اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ نا. کیا اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ تو کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کون سا جملہ ہے یہ؟ یہ تو پتا نہیں ہے تم کو ابھی. ابے گدھے، تجربہ نا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ الگ چیز ہے. تجربہ نہیں ہوتا ہے. تم تم لوگ پیدا ہوئے ہو نا، اپنے دھرم کو رسوا کرنے کے پیدا ہوئے ہو، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، ہم اہل حق ہیں جو اپنے اکابر کی شان کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے اکابر کے دفاع کرنے کے لیے ہیں. تم تو رسوا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اپنے دھرم کو. یہ بات بتاؤ، اہل حق ہو. ارے تجربہ کیا ہوتا ہے پہلے بتاؤ اس کو، بتاؤ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ امکان قسم کی جو بات لکھی ہے اس کا معنی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی تجربہ، اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اب سیکھے نا. یہ علی اصغر ہے، دیوبند سے ہی سیکھو تم لوگ. تمہارے دھرم میں تعلیم نہیں ہے، یہاں پہ تمہارے دھرم میں تعلیم ہے ہی نہیں، تم کو سیکھ کیا ہو؟ بتاؤ نا، اتنا بولو مت، بتاؤ اس کا کیا معنی ہے. کیوں نہیں بولوں؟ مناظر تم وکیل بن کر آیا ہو شہزاد مصباحی کی طرف سے، اشفاق رضا کی طرف سے، تم کو یہی سکھایا گیا ہے؟ ترجمہ کو تجربہ کہتے رہتے ہو، بے شرم کہے کہ مناظرہ کرو گے. تمہاری اوقات ہے، ایک اردو نہیں پڑھ سکتے ہو، ایک جملہ بول سکتے. ترجمہ کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ نا. پھر تجربہ بول رہے ہو. ہاں بتاؤ تو کیا ہے؟ کیا ہے اس کا معنی؟ کس کا؟
इमकान किस्म की जो बात लिखी गई है उसका हाँ। तजुर्बा क्या होता है? कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, कहाँ लिखा है? किसने लिखा तो है? तुम तो जाहिल निकल गए फिर। अरे तुम अब इतराज़ करके बताओ ना की तुम। हकीकत तुम्हें पता है तभी हाँ। तुम उस जाहिल में रहते हो, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, पता है मुझे, तुमने कहा। तो किसने तुम नाम तो बताओ। मैंने लिखा है। अरे किताब का नाम बताओ अरे मुझसे। फतावा रसीदिया मैंने लिखा है, कितना बार बोलूं? क्या लिखा है? इमकान किस्म की जो बात लिखी है उसका हाँ, क्या हाँ। माने होता है? तो ज़रा बताओ ना, भेजो ना मुझे। मैं भेजूं? तो तुमने, तुम्हारा दावा तुम भेजोगे, तुमने पढ़े है ना। तुम पक्के जाहिल हो तब। अरे तुम भेजोगे नहीं तुम? पढ़ने वाले मथा में सरासर याद कर लेते हैं। क्या? इमकान किस्म की जो बात फतावा रसीदिया में रशीद अहमद ने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये जुमला है, ये जुमला है। नहीं, उसका माने ये होता है, इमकान किस्म का माने ये होता है अल्लाह झूठ बोल सकता है। क्या होता है? तो बताओ, तुम लोग के बारे में खुदा ही झूठ बोल सकता है? हाँ, तो ये जो तुमने माना पेश किया है, माना किसने किया है? माने किसने किया है? हाँ, ये माना किसने किया है? किसने किया है? अरे तू बोल रहा है, मुझे पूछ रहा है, हैं? तुम तो तर्जुमा करके नहीं बोल पा रहे हो, तो ऐसा क्या कैसे करके? बोल पाओगे? क्या करके? हाँ? क्या करके बोल नहीं पा रहा हूँ मैं? जब कोई उर्दू का माने नहीं बोल पाते हो। हाँ, क्या क्या फिर तुमने क्या कहा अभी? क्या कहा? तुमने क्या कहा? उर्दू का माने नहीं, और एक जुमला तुमने क्या कहा? और क्या कहा? हाँ, अभी क्या तुमने कहा? क्या तजुर्मा क्या बोला? क्या? भाई मैंने ये बोला कि इमकान किस्म की जो माने होता है। नहीं, और क्या? और जुमला, दूसरा जुमला है, तुम बदल दिए। दूसरा क्या बोला तुमने? दूसरा क्या बोला भाई? अरे तू बोला, बोल नहीं, क्यों छुपा रहा है तू? क्या छुपा रहा हूँ? बोल 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 बोल, जरा जरा बोल, हिम्मत कर बोल। मैंने ये बोला कि इमकान किस्म की जो बात लिखे इसका माने, इसका तजुर्मा क्या होगा? तजुर्मा? हाँ, तजुर्मा क्या होता है? तुझे मैंने अभी सिखाया, क्या होता है? तुझे मैंने अभी सिखाया कि अगर पता होता वो एक ही बार में बोलता। अरे हाँ सुन, तुझे मैं कहा कि तजुर्मा नहीं होता, तर्जुमा होता है, तर्जुमा। कई मरतबा बोला, बीच में तो सही भी किया, फिर भूल गया और फिर बोल रहा है तजुर्मा। यानी इतना बड़ा जाहिल है तू, बोल रहा है तो शायद मिसाल का शागिर्द है। हमारे वहाँ हो सकता है आशफाक रज़ा का शागिर्द है तू, हैं? अच्छा भाई, माने बताओगे इसका? अच्छा, माने है कि नहीं अल्लाह झूठ बोल तजुर्मा, सकता है? तजुर्मा हमारे यहाँ, तर्जुमा हमारे यहाँ है और तुम्हारे यहाँ तजुर्मा है। इसका माने होता है कि नहीं कि अल्लाह? सामीन, ये है दिलशाद, मुफ्ती दिलशाद, ये सैयद मिसबाही का जो है शागिर्द है, खुद कह रहा है कि मैं शागिर्द हूँ उसका, और अशफाक रज़ा का भी शागिर्द है, और कह रहा है तजुर्मा। बार बार सिखाने के बाद भी क्या कह रहा है? तजुर्मा कह रहा है। भाई अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं? इसका माने ये होता है कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बोल रहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं, मुझे सवाल कर रहा है, हैं? खबर नहीं लियो क्या? अपने घर की खबर नहीं लियो क्या? सब पता है, हमारे अकाबिर की किताब पढ़ी है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। भाग गए मुर्तजा जरा भाग गया, तुम कैसे आ गए वहाँ पे? अच्छा, तुम्हारा हाथ, तुम्हें बहुत बड़ी मुनाजिर हो यार। जरा भेजो हवाला, जरा हवाला भेजो मुझे। हवाला? हाँ, जरा हवाला भेजो। ये तो पता है तुमको, घर की हकीकत ही नहीं पता है, सब पता है। ये जुमला है ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ बोल सकता है। इसमें की जो बात लिखी है इसका तर्जुमा क्या होता है हमको बताओ तो। क्या वाकया करो? तजुर्मा? फिर तजुर्मा बोल रहे थे, देखो कितना बड़ा जाहिल है। देखो इतनी दफ़ा बोलने के बाद भी भाई तुम तो माने मतलब नहीं बोल पाते हो, और तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो कहा कि साफ तरह इसका तो ये मतलब होता है हाँ, कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है। तो बता, साबित कर, हवाला दे। हवाला तो इम्तियाज से पूछो। हवाला दो। तू ये तरह कर रहा है, हमारा कर, एतराज़ तू कर रहा है और मैं दूसरे से पूछूं, हैं? देखो इम्तियाज ने खुद कहा है कि ऐसा सबक किसी के सामने रखने से गुमराही का सबक बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, तुमको सही कहा। तुम लोग तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा अकीदा कहीं रखोगे ना लोग गुमराह होंगे। तुम कहीं ये अकीदा रखोगे ना लोग गुमराह होंगे। तुम्हारा अकीदा ही गलत है, तुम्हारा अकीदा गलत। चल हवाला पेश कर। साफ तरह से लिखा हुआ है, हवाला पेश कर, क्लियर लिखा हुआ है। हवाला पेश कर, जैसा इम्तियाज छुपाता है। हवाला पेश कर, तुझे हवाला पेश कर बोलो। मेरा तेरा जो मामला है ना, कोई मारपीट या जगह जमीन वाला मामला नहीं है, तुम्हारे अकायद पे बात है। हाँ, तो फिर हवाला क्यों नहीं दे रहे तुम? हवाला क्यों नहीं दे रहे तू? अरे भाई तुम्हारे मुफ्ती है, जब अकीदा का मामला है तो हवाला क्यों नहीं दे रहे तू? जैसे फतावा रशीदिया में 570 नंबर में लिखा है। अरे जो है, अच्छा मैं तो बताओ, सुन मेरी बात सुन, ये भाई मेरी बात सुन। तुम्हारी किताब है अनवार आफ्ताब सदाकत। इस किताब का मुसन्निफ है काजी फ़ज़ल अहमद साहब। ये हनफी नक्शबंदी सादिकी इसकी किताब है। ये इन्होंने इसमें जो है तुम्हारे मुजद्दिद की तकरीर मौजूद है, ठीक है। अक़ीदा नंबर 1 के अंदर उन्होंने एक बात का खुलासा किया है, सफ़ा नंबर 9 पर। उन्होंने कहा है कि आपने बहुत माक़ूल फरमाया
کہ مصنفین کا مطلب خلف و وعید کو ثابت کرنا ہے، اور اسی میں امکان کذب باری تعالیٰ کی بھی بحث آ جاتی ہے۔ تو خلف وعید اور کذب اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یعنی کذب باری تعالیٰ، امکان کذب اور خلف وعید دونوں ایک ہی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی تمہاری؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر تم نمبر مجھے دو واٹس ایپ کا، میں تمہیں حوالہ بھیج دوں، تم تو اردو نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ۔ ہاں، خلف وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے امکان کذب اور خلف وعید دونوں برابر ہے، ایک ہی بات ہے۔ اور خلف وعید، ہاں سنو یار، اور خلف وعید کا مطلب ہے، دوسرا صفحہ نمبر 9 پہ لکھتا ہے، یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتا ہے۔ کیا کہا کہ خلف وعید کے کیا معنی ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرما دیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، اس کو کہتے ہیں خلف وعید۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ امکان کذب، ٹھیک ہے؟ تو سنو میری بات سنو، تو خلف وعید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ مغفرت کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مشرکین کی مغفرت کر سکتا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ کی کتاب کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی مغفرت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب خلف وعید جو ہے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پر خلف وعید کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرضاً کسی پیغمبر اور صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تو تب بھی وہ عادل رہے گا اور یہ محبت بالغہ ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے؟ خلف وعید۔ اب بتاؤ، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغمبر نیک لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے دلشاد صاحب؟ میرا عقیدہ تو نہیں ہے۔ نہیں، ہاں سنو، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سنیں، نہیں میرا عقیدہ نہیں، میری بات سنو نا۔ تو یہ خلف وعید کا اور امکان کذب کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر صالحین کے لیے جنت رکھی ہے اور کافر مشرکین بدکار کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، لیکن خلف وعید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی پیغمبر صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل رہے گا، یعنی اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار، جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور نیک اور ایمان میں کامل درجے میں کون پہنچے ہوئے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ذات ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معنی یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک چاہے تو اپنے محبوب کو نعوذ باللہ من ذالک دوزخ میں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ معنی اس کے بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہو گے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر امکان کذب کا مراد اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کا معنی بیان فرما رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فیوض غوث یزدانی ترجمہ الفتح ربانی کے اندر صفحہ نمبر 552 میں لکھتے ہیں یہی بات کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خلف وعید، اور خلف وعید امکان کذب دونوں برابر ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی حوالہ پیش کیا آپ کو۔ تو کسی پیغمبر صالحین میں سے کون کہہ رہے ہیں؟ قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کسی پیغمبر صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر تب بھی وہ عادل رہے گا۔ بتائیں تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی امکان کذب کا جو فتویٰ آپ لگاتے ہیں اور حسام الحرمین میں ہے وہی لگائیں گے؟ حکم لگائیں گے؟ وعدے کے خلاف کام کرنا الگ ہے اور جھوٹ بولنا الگ ہے۔ یہاں پر صاف تجربہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اچھا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلاف کر سکتا ہے؟ اس کا مرضی ہے بھائی، نہیں میں پوچھ رہا ہوں، نہیں مرضی عقیدہ کی بات ہے، چھپاؤ مت، عقیدہ ظاہر کرنا چاہیے۔ تو خود بولے کہ اللہ اپنی عقیدہ ایمان ہے، سکتا ہے۔ ہاں تو میں تو پوچھ رہا ہوں، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اللہ، لیکن یہاں پہ تجربہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، تجربہ صاحب بتایا ہے۔ تو میں کیا بول رہا ہوں سنو نا دلشاد صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے اگر چاہے تو پیغمبر کو بھی صالحین کو بھی تو وہی بتایا آپ۔ ہاں تو اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے نا؟ ہاں بھائی اس کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر قرآن جھوٹا ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک، کہاں جاؤ گے بچ کر کے؟ دلشاد صاحب تم جو بولا کہ خلاف ہو سکتا ہے یا اپنے سے جنت دے سکتا ہے تو یہ اس کی اختیار میں، اس کا آپ تو
ہم سے کوئی مطلب نہیں. میں نہیں بولتا، میں کبھی میں علی اصغر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا، میں جو بولتا ہوں کتاب سے بولتا ہوں، وہ کتاب جو آپ نے آپ کے وعدے کے خلاف کام کر سکتا ہے، تم تو خود بولے. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی، عبارت پڑھی میں نے. ارے بھائی تم پڑھو، اس سے مطلب نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، جو آدمی اللہ تبارک مطلب کہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کے پیچھے؟ نہیں، جیسے تم بولے کہ میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن تمہاری کتاب میں ترجمہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے. ارے تجربہ ثابت کر دینا، تجربہ ثابت تو کر دو. پڑھو نا بھائی، امکان ہے قسم کی پورا ڈیٹیل. حوالہ میں تم دو گے میں دوں گا؟ کیا حوالہ تم دو گے کہ میں دوں گا؟ ہاں تو میں نے تو آپ کو حوالہ دیا کہ صفحہ. ارے نہیں، صفحہ نہیں، پڑھ کے سناؤ. پڑھ کے ہاں کیا چاہیے؟ پڑھ کے وال پیپر بھیجو تو امتیاز سے بات کرو. پڑھ کے پتا نہیں ہے. اچھا جیسا صاحب، جو یہ عقیدہ رکھے امکان کذب کا عقیدہ جس کا ہو، اس کی پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. تو چلو، جو نماز پڑھنے کو ہونے کا کہے وہ کافر ہوگا نا؟ کافر ہوگا. ایسا عقیدہ رکھنے والا سے ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. ماشاء اللہ. دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی رشادیہ مع ترجمہ عربی فارسی عبارات، اس کے مرتب کرنے والے علامہ مفتی محمد عبد الغفار خان رامپوری، اور اس کی تحریک اشاعت کیا ہے میثم عباس قادری رضوی نے، جہاں چھپی ہے اکبر بک. اس نے صفحہ نمبر 130 پہ اس کو سوال کیا گیا، کیا فرماتا ہے، میں ذرا ایک ہوا لائٹ کر دوں. لکھا ہے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ بعض عالم جو لوگوں کے نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امکان کی باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ بات ان کی قبول ہے یا نہیں، قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا ہے کہ الجواب واللہ سبحانہ، لکھا ہے ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے، ایسے عالم کی نماز تو درست ہے، لیکن احتیاطاً اس کی اقتداء اور احتراز اولا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ چونکہ بتاویل ہے، یعنی تعویل کر سکتے ہیں عقیدے میں، کیا تعویل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نماز ہو جائے گی، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. تو آپ کے میثم قادری صاحب رضوی نے وہ بھی کافر ہوئے، اور علامہ مفتی عبد الغفار خان رامپوری وہ بھی کافر ہوئے. آپ ایک جنتی رہ گئے، آپ جنتی، باقی سب آپ کے بڑے بڑے کافر ہو گئے نا. چلو ایک تو حوالہ میں نے دے دیا ہے. آپ نے بات بھی کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی کر آپ نے تسلیم کیا ہے، تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہوگا جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد؟ اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے. تو بتاؤ اس کا کیا ہوگا، اس آیت کا کیا ہوگا بتاؤ. اللہ کہتا ہے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور تم نے کہا اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے. استغفر اللہ، اللہ میرا بھی تو اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے، جس کو چاہے جنت میں دے سکتا ہے. اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میں نے نہیں بولا، آپ ہی بولا کہ اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے. آپ نے تسلیم کیے ہے کس کا قول؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول. اس کا مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. ہاں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے وعدہ وعید کے خلاف، کیوں جس سے خلف و وعید کا مطلب کیا؟ آپ کی کتاب ہے آفتاب انوار صداقت میں لکھا ہوا ہے کہ خلف و وعید کا مطلب ہی ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنے والا. آپ نے بھی، اگر آپ کہیں گے نہیں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تو آپ لگاؤ فتویٰ آپ کے اپنے مجدد پر، جس کی تخریج اس کے اندر میں موجود ہے، اس کی تخریج موجود ہے، لگاؤ. اور آپ کا ایک اصول بھی ہے، میں بتا رہا ہوں میں آپ کا اصول بتا رہا ہوں تخریج کے متعلق. آپ کا اصول بھی یہ ہے کہ میں الدرۃ المکیہ آپ کے مجدد کی کتاب ہے، اس میں آپ کا صفحہ نمبر 113 پہ لکھتا ہے کہ کہ توہین الرشید اور خلیل کی تخریج میں جو انہیں دونوں پر دو سزا ہی میں تصنیف ہوئی ہے، فرمایا براہین قاطعہ والا اور اس کی جتنے تائید و تخریج کرنے والے ہیں، لیکن سب کا وہی حکم ہے جو زندیقوں کا اور ہمارے سردار شیخ علماء کا. لکھا ہے. دوسرا سفید و سیاہ کتاب کا نام ہے، یہ کوكب نورانی اکاڑوی کی کتاب ہے. وہ صفحہ نمبر کتنا ہے، اس میں لکھتا ہے وہ سنبھلی صاحب اور المحنت پر دستخط کرنے والے تمام دیوبندی وہابی علماء سب کافر مشرک قرار پائیں گے، اور اگر ان تمام کے مصدقہ عبارت مانی جائے تب بھی. اس میں لکھا ہے جو تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے. اور ایک کتاب ہے سبیل الرشاد، اس میں کتاب کا نام مفتی شاہ محمد اجمل سنبھلی، وہ صفحہ نمبر 2 پہ لکھتا ہے اس طرح کی علماء کا کاریوں سے کام کر لینا ان کا رائیوں کا ایک ہی مرقع جس کا نام رشاد الاخیار الی سبیل سید الابرار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور اسی میں صاحب لکھا ہے مولوی مرتضی حسن دربھنگی، مولوی عبدالشکور صاحب لکھنوی کو صاحب ذمہ دار بنا دیا، لیکن تقریضوں نے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی، شبیر احمد عثمانی، مولوی مرتضی حسن تانپوری، مولوی عبدالشکور صاحب لکھنوی کو صاحب ذمہ دار بنا دیا ہے، یعنی جنہوں نے تقریض کی ہے تمام تقریض کرنے والوں سے ذمہ دار ہے۔ تو انوار آفتاب صداقت کے اندر آپ کے مجدد کی تقریض موجود ہے، اور آپ کا اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ خلف وعید اور امکان کی دونوں ایک ہی ہے، دونوں برابر ہے۔ تو خلف وعید کا مطلب وعدہ خلافی کرنے والا۔ شیخ عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو صالحین پیغمبروں کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرکین کے علاوہ سب کو داخل کر دے گا، اور اللہ فرماتا ہے جو ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اللہ اس جنت دے گا۔ اور آپ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو آپ بتائیں جناب پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا کہ اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے، آپ نے کہا ہے، اختیار میں آپ نے کہا توبہ کر لیں کہ اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے۔ میں نے کہاں سے کہا ہے؟ آپ ہی نے تو کہا، میں نے کہاں سے، میں نے کس کتاب سے کہا؟ میں نے وہی قرآن کا حوالہ دیا۔ ہاں قرآن کا حوالہ دیا میں نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا میں نے، اس کا بعد میں پہلے قرآن کا حوالہ دیا۔ قرآن کا حوالہ دیا، میں نے ثابت کیا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، میں نے قرآن سے، قسم کی بات۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگ سن لیں گے، لوگ سن لیں گے، لوگ سنو تم نے کہا جو عقیدہ، چلو یہاں بتاؤ کہ جو فتاوی رشیدہ میں لکھا ہے اس کا صاف ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں سمجھ لو تو یہ سمجھ لو کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، صاف صاف بتاؤ۔ ابھی تک اس کا کیا بولنا چاہیے اتنا مرتبہ سکھایا تم کو، تمہارا استاد نے کیا سکھایا؟ چلو خیر، تم مفتی مصباحی کے شاگرد ہو اور اشفاق رضا کے بھی شاگرد ہو، لیکن تمہاری اردو دانی کی یہ حالت ہے۔ تمہاری کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک، اس کا تمہارا مجدد کا مصنف ہے، صفحہ نمبر 150 پہ لکھتا ہے کہ قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ نامنتہائی اشیاء پر، مانے نامنتہائی چیزوں پر مولا عز و جل قادر ہے۔ جس پر انسان قادر ہے اس پر کون قادر ہے؟ اللہ بھی قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مطلب اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو آپ کیا رد کر رہے ہیں کہ اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے تفسیر بیضاوی میں صفحہ نمبر 262 میں لکھتا ہے اللہ کریم کی قدرت کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز نہیں اور نہ اسے کسی کام کے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کسی کام کے کرنے پر عاجز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لکھ رہا ہے تفسیر بیضاوی، اس کا ترجمہ کیا ہے محمد رضوان رضا قادری نے، ٹھیک ہے؟ اور تمہارا فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 15 ہے، اس میں تو صفحہ نمبر 392 اس میں لکھتا ہے گزر چکا ہے کہ امکان کذب کا قول کذب کے وقوع بلکہ اس کے وجوب کے کو ملتزم ہے، یعنی امکان کذب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے حوالہ دے رہا ہوں تمہارے کو، تمہاری گھر کتاب سے، اور تم نے کہا کہ جو اب حوالہ دے رہا ہوں ذرا، فتح فیض الرسول ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے یہ ثابت کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس سے مغفرت کر دے گا۔ تو تمہارا فتویٰ رضویہ ہے جلال الدین امجدی، وہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر کہ کسی نے سوال کیا تو پر مشرکین کی بخشش تحت قدرت باری تعالیٰ ہے یا نہیں، یعنی اللہ قدرت کے اندر ہے کہ نہیں اللہ مشرکین کی مغفرت کرے گا؟ تو جواب دینے الجواب بے شک مغفرت مشرکین تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی مغفرت کرے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ تبارک کیا بولا کہ فتاوی رشیدہ کا ڈیٹیل کیجیے، آپ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ وہی جواب دے رہا ہوں نا میں، فتاوی رشیدہ میں بولیے نا، ہاں وہی جواب دے رہا ہوں نا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو، ادھر کی بات کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے حوالہ بھیجو، چل حوالہ بھیجو، تم کو نا حوالہ دو، لیکن تم دے نہیں رہے ہو حوالہ دو، لائن پہ رہو۔ ہاں نہیں دو۔ تو حوالہ تلاش کر، میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، وہی فیوز غوث یزدانی، اس میں لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ طاعت جنت کا عمل ہے اور گناہ دوزخ کا عمل ہے. ہیلو سامن دیکھو بھاگ گیا ہے. سامن دیکھو فون کاٹے بھاگ گیا. بھاگا فون کاٹ کے. یہ مردود کم سے کم 15 مس کال کیا ہے رات کو, اور دن میں تو جو کیا ہے, لیکن 15 مس کال رات کو اس نے کیا ہے. دیکھو فون کاٹے بھاگا. دیکھو چلا گیا. فون کیوں کاٹ رہے؟ فون کیوں کاٹ دی؟ وہ نکلنے رہا تھا نا اس لیے. کہاں بھیجے؟ چلا گیا. کہاں بھیجے؟ کون سے نمبر پہ؟ اسی نمبر پہ آیا؟ اسی نمبر میں. نہیں آیا. تم تو آن لائن ہو ہی نہیں. آن لائن ہی ہوں. آن لائن ہوں. نمبر کون سا؟ نمبر بول. نمبر یہ ہے. نمبر بولو. ہاں 999-866 نا؟ ارے بھائی یہی نمبر ہے. یہی نمبر کون سا 999-866 میں بھیجو نا تم. نہیں آیا ہے. کہاں نہ جائے گا بھائی, یہاں سے چلا گیا. نہیں آیا بالکل نہیں آیا. آیا نہیں بول رہا, میں بول رہا ہوں آیا نہیں ہے نا. تو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آن لائن دکھائی نہیں رہا. ہاں تو پھر اگر آن لائن دکھائی نہیں دے رہا کیسے آ جائے گا؟ تو بول رہا چلا گیا.